صلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ دین اسلام وہ مبارک دین ہے جس نے انسان کی تمام حقوق کی ہر پہلو میں رہنمائی کی ہے۔ انسان اس کے اندر اللہ مالک نے شہوت رکھی ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو اسلام وہ مبارک دین ہے، وہ عظیم شریعت ہے جو اس پہلو پہ اپنے ماننے والوں کو عزت اور غیرت کا درس دیتی ہے۔ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ تو صحابہ کرام نے بڑے غصے سے اس کو دیکھا، لیکن قربان جائیں امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پہ آپ سے پیارا استاد بھی اور کوئی نہیں۔ آپ نے اپنے قریب بلایا اور اپنے پاس بٹھایا اور سمجھانے کے انداز میں سوال کرتے ہیں کہ جس عمل کے لیے تو اجازت مانگ رہا ہے، کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں آپ پہ قربان ہو جاؤں، اللہ کی قسم میں اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اس عمل کو پسند نہیں کرتے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی خالہ کے لیے اس کو پسند کرتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی میں قربان ہو جاؤں آپ پر، اللہ کی قسم میں ان کے لیے پسند نہیں کرتا۔ فرمایا لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ معنی یہ کہ تم جس کے ساتھ بھی یہ بد فعل کرو گے وہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ پھر اپنے مبارک ہاتھ کو اس کے سینے پہ رکھا اور اللہ سے دعا کی اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہوں کو پاک کر دے۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، پسندیدہ ترین عمل میرے نزدیک زنا کا عمل تھا، اور جب میں آپ کی مجلس سے اٹھا تو بدترین عمل میری نگاہوں میں زنا کا عمل تھا۔ زنا اخلاقی اور معاشرتی حدود کو توڑ کر عورت اور مرد کے جسمانی باہمی ملاپ کا نام ہے۔ اگر یہی اخلاق اور شریعت کے تحت ہو تو نکاح کے ذریعے حلال ہے، لیکن اگر شریعت کی حدود کو توڑ دیا جائے، اخلاق کی حدود کو توڑ دیا جائے اور آزاد جانوروں کا ماحول بنایا جائے تو یہ مرد اور عورت کے اس ملاپ کا نام زنا ہے، جو انتہائی برا فعل ہے۔ اتنا برا فعل ہے کہ جانوروں کے نزدیک بھی یہ عمل اچھا عمل نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ موجود ہے۔ ایک صحابی ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر وادی میں بکریاں چرا رہا، ایک بندر کو میں نے دیکھا، ایک جوڑا بندر اور بندریا آئے اور سو گئے۔ ایک پستے قد کا بندر آیا، اس نے اس بندریا کو پتھر مار کے جگایا، اٹھایا اور بدکاری کی، اور پھر وہ دوبارہ آ کر جب لیٹنے لگی اس کے جسم کی بو سونگھ کر اس بندر نے شور مچانا شروع کر دیا۔ وادی کے سارے بندر اکٹھے ہو گئے، اس زانی بندر کو تلاش کیا اور دونوں کو پھر زمین میں گاڑ کر رجم کیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر ایک پتھر میں نے بھی مارا۔
یہ عمل اتنا برا ہے کہ جانوروں کے ہاں بھی معیوب ہے۔ اور اسلام اتنا پیارا دین ہے، اللہ مالک نے اپنے ماننے والوں کو، اسلام کو ماننے والوں کو حکم کیا دیا؟ آئیے اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، یہ کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ اسباب جو آپ کو زنا جیسے برے فعل کی طرف لے کر جائیں، ان راہوں کو ہی اختیار نہ کرو، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ جس عمل کو کرنے کے بعد، جن وسائل کو اختیار کرنے کے بعد انسان اس بے حیائی تک پہنچتا ہے، اسلام نے ان اعمال سے ہی منع کر دیا۔ اور اب تو ایسے اسباب پھیلے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ فیس بک، یہ انٹرنیٹ، یہ چیٹنگ، یہ واٹس ایپ، یہ موبائل کالز، ایک مس کال، رانگ کال نوجوان جان کے کرتا ہے، لڑکا یا لڑکی، اور پتہ ہو جانے کے بعد کہ سامنے سے جن سے مخالف نے جواب دیا ہے، پھر دوبارہ کال کرتا ہے، پھر کال کرتا ہے، آہستہ آہستہ ایک فون سے دو فون، دو سے تین، وہ دوستی کا رنگ اختیار کرتے ہیں، پھر میل ملاقات کے لیے وعدے ہوتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں، کہیں ایک ملاقات ہو جاتی ہے، اب ایک ملاقات کے بعد 10 ملاقات، اور اینڈ اس کا زنا پہ ہوتا۔ یہ وسائل اتنے پھیل گئے ہیں کہ فتنے کا دور، جس دور میں انگارے کو مٹھی میں رکھنا مشکل قرار دیا گیا، لگتا ہے یہ وہی دور ہے۔ ہر طرف سے شیطان پورے دروازے کھول کر بیٹھا ہے، گھر گھر میں انٹرنیٹ ہے، بچے بچے کی جیب میں موبائل ہے جس میں نیٹ کا کنیکشن ہے، گندی ویب سائٹیں کھلی ہیں، فیس بک پہ گندے پیجز کھلے ہیں، اور شریعت کہہ رہی ہے زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور جو وسائل انسان کو زنا کی طرف مائل کریں، لے کے جائیں، ان وسائل سے ہی اپنے آپ کو کنارہ کش کر لو۔ درجنوں یہ واقعات اخبارات کی زینت بن چکے، میڈیا پر آ چکے، لڑکی اور لڑکا آپس میں چیٹنگ کرتے ہوئے دوستیاں لگ گئی، اور جب ملاقات کا وقت طے ہوا، کہیں پہ باپ بیٹی کے سامنے کھڑا تھا، کہیں بھائی بہن کے سامنے کھڑا تھا، اور کہیں لڑکے لڑکیاں بن کے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، تو ملاقات ہوتی ہے تو دونوں طرف سے لڑکے ہی پھول لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی پھول لایا ہے، وہ بھی پھول لایا، کڑی لبنڈ ہے، کڑی نہیں ہے، دونوں طرف سے لڑکے ہیں۔ یہ ہے وہ اسباب جو انسان کو ہلاکت، بے حیائی، بدکاری اور زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے کیا حکم دیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت برا راستہ ہے، کھلی بے حیائی ہے، اور یہ برا راستہ ہے۔ اس راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس راہ کے راہی نہ بنو۔ زنا کا یہ عمل اہل کتاب کے ہاں بھی بہت برا، یہودیوں کے ہاں بھی یہ عمل قابل رجم تھا کہ زانی اگر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہما کہ کچھ یہودی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، زنا کے کیس کو لے کر آپ سے کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے۔ آپ نے کہا میں وہی فیصلہ کروں گا جو تمہاری کتاب تورات میں موجود۔ اور ان سے پوچھا تورات میں کیا ہے؟ کہا تورات میں یہ ہے کہ بس ان کو ذلیل کر دیا جائے، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے، ذلت کا سامنا انہیں کرنا پڑے۔ سیدنا عبداللہ پاس ہی بیٹھے ہوئے کہا اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، تورات لے کے آؤ۔ وہ تورات لے کر آئے تو انہوں نے جہاں پر وہ آیت تھی وہاں پہ ہاتھ رکھ لیا، چھپا لیا۔ سیدنا عبداللہ کہنے لگے یہ ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا تو نیچے وہی آیت تھی کہ اگر کوئی زانی شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شریعت میں جو حکم آیا تھا اس کے مطابق فیصلہ کیا اور اس جوڑے کو رجم کر دیا گیا۔ اسی طرح نصارہ کے ہاں بھی یہ عمل قابل مذمت عمل ہے، برا فعل ہے، قابل سزا عمل ہے، اور شریعت اسلامیہ کے اندر زنا کو بہت برا عمل قرار دیا گیا۔
آئیے قرآن حکیم کی ایک آیت پہ غور کرتے ہیں. سورۃ الفرقان کے اندر مالک فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اہل ایمان، مومنوں کی جماعت، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ وہ کون ہیں؟ لا يدعون مع اللہ، وہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہا آخر، کسی اور الہ کو. شرک نہیں کرتے. اہل ایمان کبھی شرک نہیں کر سکتے. اہل ایمان کبھی غیر اللہ کو نہیں پکار سکتے. مومن کی زبان سے کبھی یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہیں نکل سکتا. وہ کسی پیر، کسی بزرگ، کسی شیخ و مرشد، حضرت و امام کو اپنے لیے مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے، مشکلیں ٹالنے والا سمجھ کے، مشکل کشا سمجھ کے اس سے مدد نہیں مانگ سکتے. یہ پہلی شرط ہے مومن کی. اور جو غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ حالت ایمان میں نہیں رہتا، وہ عقیدہ توحید سے وہ اس کے پلے سے نکل جاتا ہے. کیونکہ مومن کے لیے شرط ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہیں پکارتا، وہ تنہا ایک اللہ کو پکارتا ہے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ وہ قتل کرتا ہے ایسے لوگوں کو جن کا قتل کیا جانا شریعت میں حرام ہے. ناجائز قتل، ناحق قتل. ایک تو ہے شرعی حدود، شرعی حدود کا نفاذ شریعت اسلامیہ کی حامل حاکم کرتا ہے، مسلمان حکمران کرتا ہے، یا جس کو مسلمان حکمران یہ ذمہ داری دے وہ شرعی حدود کا نفاذ کرتا ہے. اس کے علاوہ ناحق قتل وہ اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اگر کسی کے ناحق خون میں زمین و آسمان کی مخلوق ملوث ہو جائے اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے. یہ قتل کرنا جو معمولی کھیل بن گیا ہے، معمولی باتوں پہ پسٹل نکالا، اس نے اس کو فائر کر دیا، اس نے اس کو فائر کر دیا. مارنا ایک کو تھا، خودکش حملہ کر کے 20 کو مار دیا. بم گرا کے 1000 کو مار دیا، 100 کو مار دیا. جنازہ پڑھنے والوں کو مار دیا، نماز پڑھنے والوں کو مار دیا، قرآن پڑھنے والوں کو مار دیا، سکول میں آنے والے معصوم بچوں کو مار دیا. یہ قتل جو عام، اس قتل و غارت کو دیکھ کر تو یقین ہو جاتا ہے کہ قیامت بڑی قریب ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت قتل ہوگا اور اندھا قتل ہوگا. نہ قاتل کو پتا میں نے کیوں مارا، نہ مقتول کو پتا میں نے کیوں مارا. اور وہ ماحول، وہ معاشرہ ہمارا بول بول کے بتا رہا ہے کہ قیامت بڑی قریب ہے. خون پانی سے زیادہ سستا ہے. قومیں آپس میں لڑا کرتی تھی، قبائل آپس میں لڑا کرتے تھے، قبیلے کی قبیلے سے جنگ ہوا کرتی تھی، مرد مردوں کو مارا کرتے تھے. غیرت مند قبائل عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اب عورتیں تو عورتیں رہ گی، سکول پڑھنے والے معصوم بچوں کا خون، مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے معصوم بچوں کا خون، معصوم بچیوں کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اندھا قتل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ شریعت سے دوری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اگر کوئی ظالم اس کو باعث اجر و ثواب سمجھ کے یہ عمل کرتا ہے تو اہل ایمان کی نشانی یاد رکھیے، وہ ناجائز خون نہیں بہایا کرتے. جائز خون بہانا، قصاص کے بدلے میں خون، کے بدلے میں خون، حدود کا نفاذ کرنا، یہ مسلمان حاکم کے ہاتھ میں ہے. عوام الناس کو اجازت نہیں کہ وہ ڈنڈا اٹھائے اور تلوار لے کے جس کو چور کو چاہے اس کا ہاتھ کاٹ دے، کسی کا پاؤں کاٹ دے، کسی پہ بم مار دے. یہ جہالت کی باتیں اور جہالت کی نشانی یہ ہے. وَلَا يَزْنُونَ، مومن کی شان، ان شانوں میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ وہ زنا کے قریب نہیں پھٹکتا، وہ زنا سے بچتا ہے. نہ شرک کرتا ہے اہل ایمان، نہ شرک کرتے ہیں، نہ ناحق قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو بھی یہ کام کرے گا وہ گناہ کا بدلہ پائے گا.
جو بھی یہ گناہ کرے گا وہ اس گناہ کا بدلہ پائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو ڈبل عذاب ملے گا. قیامت کے دن اس کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس کے اندر ذلت کے ساتھ رہے گا. یہ اعمال کرنے والا قیامت کے دن 2 گنا سزا پائے گا اور انتہائی ذلت کی زندگی گزارے گا. آئیے سورۃ نور کی ابتدائی آیات کو پڑھتے ہیں. مالک فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانی مرد، زانی عورت، مرد و عورت جب زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ہر کسی کو 100 درے مارو. اگر غیر شادی شدہ لڑکا اور لڑکی آپ اس میں زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کو 100 درے مارے جائیں. اور اگر شادی شدہ یہ عمل کرتے ہیں تو پھر اسلام میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار کے رجم کیا جائے. اور جب اللہ کی طرف سے کوئی سزا، اللہ کی طرف سے کوئی حد ہو، اس کو قائم کرتے ہوئے کسی کا دل نرم نہ ہو، اس کو قائم کرتے ہوئے، اس کو نافذ کرتے ہوئے، کیوں؟ یہ ارحم الراحمین کا حکم ہے. یہ اس کا حکم ہے جو اپنی مخلوق پر ان کی موت سے بڑھ کر مہربان ہے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اس حد کو قائم کرتے ہوئے تمہارا دل نرم نہ ہو، ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ نہ ہو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر، تو ترس نہ کھانا ان پہ کہ یہ بیچارے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا. یہ ظلم نہیں ہو رہا. کسی دھرتی پہ ایک حد کا قائم کیا جانا، اگر 40 دن رات تک بارش برسے، اس بارش کے برسنے سے وہ رحمت نہیں ملتی جو ایک حد کے قائم ہونے سے اللہ آسمان سے اتار دیتا ہے. اللہ کے حدود کا نظام وہ عظیم نظام ہے جس سے زمین پہ فتنے اور فساد ختم ہو جاتے ہیں. زانی کی حد، شرابی کی حد، چور کی حد، قاتل کی حد، اگر یہ معاشروں میں قائم کر دی جائے، معاشرے امن اور سکون اور شانتی کا گھرانہ بن جاتے ہیں. ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے دور کے امریکی صدر نے جب ان سے کہا کہ تم بڑے ظالم ہو، مرد 4 شادیاں کرتے ہو، یہ تو بڑا ظلم ہے، ایک بندہ 4 عورتیں رکھے، اور تم ہاتھ کاٹتے ہو، چور کو سزا دیتے ہو، یہ بڑا ظلم ہے. تو ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کہنے لگے اچھا تیری کتنی ہے؟ کہا میری تو 1 ہے. کہا اچھا 1 تو ہے، اور 1 کے علاوہ 1 تو ہے جو نکاح کر کے عقد کر کے تو نے گھر رکھی ہوئی، باہر تیری کتنی یاریاں ہیں؟ کہا وہ تو حساب ہی کوئی نہیں. کہا میری 4 ہیں، میں 5ویں کو نہیں جانتا. اس 4 کی اجازت مجھے اللہ نے دی ہے، میں ان 4 کے نان نفقے کا ذمہ دار ہوں. وہ عورتیں گھر بیٹھ کے، اور اللہ کی قسم مسلمان عورتوں کے لیے مبارک ہو ان کے گھر کی 4 دیواری. میں ابھی UK کا ٹور کر کے واپس آیا ہوں. عورت کو مرد کے برابر کام کرنا پڑتا ہے اس معاشرے میں. ان کو دیکھ دیکھ کے مجھے اپنی مسلمان بہنوں پہ رشک آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے گھر کی 4 دیواری میں بیٹھی ہے، ساری پھٹیک آدمی کے ذمہ ہے، اسی نے دانا پانی روٹی سالن سب پورا کرنا. اور وہاں جس طرح مرد کام کرتے ہیں ویسے عورتیں کام کرتی ہیں. وہ بھی ٹرک چلا رہی ہے، وہ بھی ٹرک چلا رہے ہیں، وہ بھی گاڑیاں چلا رہی ہیں، وہ بھی بھاگی پھر رہی ہیں، وہ بھی مزدوری کر رہے ہیں، وہ بھی مزدوریاں کر رہی ہیں. 50% کا چکر ہے کہ آدھی روٹی تو کھائے گا، آدھی روٹی میں کھاؤں گی، آدھی تو کما کے لائے گا، آدھی میں کما کے لاؤں گی. اور قربان جائیں اللہ کی شریعت پہ سارا بوجھ مرد کے سر پہ ہے. عورت سے کہا تو گھر میں بیٹھ کے 4 دیواری میں عزت کو بچا، اپنی عزت کی رکھوالی کر، اپنی اولاد کی رکھوالی کر، یہی تیرا کام. اور مرد کے ذمہ باہر کا کام. مغرب کے معاشرے نے عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح سستا کر دیا. اور مسلمان عورت، ایک نان مسلم کسی مسلمان سے کہنے لگا تمہارے اسلام میں بڑی سختی ہے. کیا سختی ہے؟ کہا عورت
کسی غیر مرد کو ہاتھ ہی نہیں ملا سکتی. ہینڈ شیک کے لیے ہاتھ آگے کرتے ہیں، وہ عورت نہیں ہاتھ بڑھاتی کہ نہیں یہ تو اسلام میں جائز نہیں. تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا کہ آپ کی جو ملکہ ہے، کیا ہر آدمی آپ کے ملک کا ہر شہری ملکہ سے جا کے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ کہا نہیں، وہ تو چند خاص لوگ ہیں جن سے ملکہ ہاتھ ملاتی ہے، ہر بندہ نہیں ملا سکتا. کہا ہماری مسلمان لڑکی اپنے گھر کی ملکہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا خاوند، یہ چند افراد ہیں جن سے وہ ہاتھ ملاتی. جیسے تمہاری ملکہ ایک ہے، ہماری عورت ہر گھر کی ملکہ ہے. اللہ نے اس کو یہ عزت دی ہے. اللہ مسلمان عورتوں کو یہ عزت، یہ وقار، یہ فہم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کس معاشرے کے پیچھے دوڑ کے اپنے سر سے دوپٹے، اپنے سر سے برقعے اتار اتار کر پھینک رہی ہے، وہاں پہ جتنی عورت ذلیل ہے شاید کہیں اور پہ اتنی ذلیل نہ ہو. تو یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ قرآن اور حدیث کا حکم ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے پھر اس کو سزا ملے. ملک عبدالعزیز کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ بات تمہیں سمجھ آ گئی. اب اگلا تم نے کہا کہ یہ حدود کا نظام، یہ چور کا ہاتھ کاٹنا، یہ بڑی بری بات ہے. تم یوں کرو، آؤ ہمارے ملک کی سیر پہ آؤ، میں تمہیں اور تمہاری وائف کو سونے سے لاد دوں گا. وہ پورا سعودی عرب پھرے، وزٹ کرے، خود ڈرائیو کر کے جائے، سونے سے لدی ہوئی بیوی کھلی ساتھ اس کے ہے. کوئی انگلی اٹھائے، کوئی آنکھ اٹھائے تو پھر مجھے آگے بتانا. اور اسی طرح تم واپس لوٹ جانا، اور بغیر سیکورٹی کے اگر صرف ایئرپورٹ سے گھر تک پہنچ گئے تو میں تجھے مان لوں گا. سائیاں راج ہی لوٹ لینا. یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اس کی برکات ہے. جب ایک بندے کو پتا ہے زنا کروں گا قتل کر دیا جاؤں گا، رجم کر دیا جاؤں گا، درے مارے جائیں گے، چوری کروں گا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جب اس طرح سزائیں کھلی ملتی ہے، وہ بڑا سے بڑا بدماش بھی کیوں نہ ہو، اس کی گردن کا سریا مڑ جاتا ہے، اسے اپنا انجام نظر آتا ہے. یہ ہے اسلام کی حدود. مالک فرماتا ہے اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت کے دن پہ ایمان ہے، تو سزا دیتے ہوئے ترس نہ کھانا، بلکہ تمہارا ایک گروہ، اس کے اہل ایمان کا ایک گروہ اس سزا کے وقت موجود ہو. زنا اتنا برا عمل ہے کہ اللہ مالک نے زانیوں کو مشرکوں کے ساتھ بیان کیا. زنا اتنا برا عمل ہے کہ اللہ مالک نے زانیوں کو مشرکوں کے ساتھ بیان کیا ہے. الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ، زانی نکاح نہیں کرتا سوائے زانیہ سے یا مشرکہ سے. زانی انسان وہ نکاح کرے گا یا زانیہ سے یا مشرکہ سے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ، اور زانیہ عورت بھی نکاح کرے گی یا زانی مرد سے یا مشرک مرد سے. کبھی آپ نے سوچا یہ زانی اور مشرک کو اللہ نے اکٹھے کیوں بیان کیا؟ کیا وجہ ہے؟ جس کے منہ کو زنا کا گناہ لگ جائے اس کا پھر ایک پہ گزارا، زانیہ عورت کا ایک مرد پہ گزارا نہیں ہوتا. وہ کوٹھے پہ بیٹھنا پسند کرتی ہے، باعزت زندگی گزارتے ہوئے کسی کے نکاح میں آ کے چار دیواری میں رہنا اس کے لیے گھٹن کی زندگی ہے کہ ایک ہی بندے کا 24 گھنٹے منہ دیکھیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ وہاں ہر روز نیا، وہ زندگی میں اس کے لیے چارمنگ ہے. زانیہ ایک مرد پہ راضی نہیں ہوتی، مشرکہ ایک رب پہ راضی نہیں ہوتی. ایک ہی اللہ، ہر مسئلے میں اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ بگڑی بنانے والا، اللہ اولاد دینے والا، اللہ رزق دینے والا، اللہ شفا دینے والا، اللہ حاکم اعلیٰ، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، ہر چیز میں اللہ. نہیں، یہ سودا مشرک کو کبھی پسند نہیں آتا. ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کا نام لے لیں گے، لیکن جب پریشانی آئے گی تو پھر بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری. جب روزی روٹی کی بات آئے گی تو پھر کہیں گے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا. فقیری دور کرنے کی بات آئے گی تو لاہور کا بابا حجویری سب کو ہی داتا ہے. اس نے ہزاروں الہ بنائے ہوئے، مشکل کشائی کے لیے کوئی اور ہے، حاجت روائی کے لیے کوئی اور ہے، اولاد دینے کے لیے بابا ڈولے شاہ ہے، مقدمے سے نکالنے کے لیے اسلام آباد کی بڑی سرکار ہے.
غریبی دور کرنے کے لیے انڈیا کا غریب نواز ہے، بندہ نواز ہے، بندہ پرور ہے، اس کے پاس ہزاروں ہے۔ مشرک ایک اللہ پہ راضی نہیں ہوتا جس طرح زانیہ ایک مرد پہ راضی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ مالک نے زانی اور مشرک کو برابر بیان کیا، زانیہ اور مشرکہ کو برابر بیان کیا۔ مواحدہ عورت ایک اللہ پہ راضی ہوتی ہے، مواحد انسان ایک اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو ساتھی ساتھی پارٹنر شریک نہیں بناتا۔ یعنی زنا اتنا گندا عمل ہے کہ اس کے انجام کے طور پہ اس کی مزید قباحت بیان کرتے ہوئے اللہ مالک نے اس کو زنا کے ساتھ بیان کیا کہ زانیہ اور مشرکہ برابر ہے، زانی اور مشرک برابر ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان پر مشرکہ سے نکاح کرنا، اہل ایمان مومن مرد پہ مشرکہ سے نکاح کرنا حرام۔ اسی طرح مومنہ لڑکی پر مشرک مرد سے نکاح کرنا حرام، اللہ کی شریعت کا حکم۔ نہ بدکار فاحشہ سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ زانی سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ مشرک سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اہل ایمان میں شامل ہو جائے، اسی طرح زنا سے توبہ کر کے اپنے دامن کو پاک کر لے، پچھلے گناہوں پہ معافی مانگ لے، تو اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کرنے سے وہ معافی ہو جائے گی، پھر اس سے نکاح ہو سکے گا۔ لیکن اگر وہ زنا کی بد عادت کا رسیہ ہو یا شرک کی بد عادت کا رسیہ ہو تو مشرک اور زانی سے نکاح جائز نہیں۔ ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر زانی توبہ کر لے، اگر مشرک توبہ کر لے، پھر اہل ایمان کے لیے نکاح جائز ہے۔ اگر وہ شرک پہ باقی رہے، وہ کزن ہو، پھوپھی کا بیٹا ہو، وہ قریبی ہو، وہ عزیز ہو، وہ بڑا ہو، وہ چھوٹا ہو، اگر وہ زانی ہے، اگر وہ مشرک ہے، دونوں صورتوں میں اہل ایمان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ان سے نکاح کرے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ان عورتوں کا ذکر ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آئیے اللہ مالک بیان فرماتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومنہ آئیں، اہل ایمان عورتیں آئیں، بیعت کریں اور اس بات پہ بیعت کریں اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گی، ولا یسرقن ولا یزنین، نہ چوریے کریں گی، نہ زنا کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ جب ان سے بیعت لے لے، یہ بیعت کس بات پہ لے؟ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اور آج تو یہ دروازہ کھل گیا، الٹرا ساؤنڈ کروایا، تیسرے چوتھے مہینے پتہ لگ گیا لڑکی ہے، وہیں ابارشن کروا کے آ جاتے ہیں۔ کتنے وہ گھرانے ہیں جہاں دوسری لڑکی، تیسری بیٹی پیدا ہوتے ہی ماں کو طلاق دے دی جاتی ہے، یا کم از کم اس کی زندگی جانور سے گندی بنا دی جاتی ہے۔ تیرے رحم سے تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، مجھے بیٹا چاہیے، خامند بھی مکہ تان کے کھڑا ہے بیٹا چاہیے، ساس بھی مکہ تان کے کھڑی ہے بیٹا چاہیے۔ جاہلوں کے ٹولو، یہ بیٹا بیٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے یا اس بی بی کے ہاتھ میں بیچاری کے؟ عورت تو کھیتی ہے مسلمان کی، اس کھیتی میں جو کچھ اگے گا اس میں اس کا کیا دخل ہے، اس کا کیا اختیار ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جو چاہے بیٹیاں دے، چاہے بیٹے دے، چاہے ملا جلا کر دے، چاہے کچھ نہ دے، بانچ کر دے۔ دوسری تیسری بیٹی ہو جانے پر اپنی بیوی کو طلاق دینے والے مجرم، عورت سے تجھے اتنی نفرت ہے، تیری بھی تو کوئی ماں ہے، وہ نہ ہوتی تو کیسے پیدا ہوتا؟
یہ عورت، یہ بیٹی، یہ بچی، یہ لڑکی اتنی مبارک ہے، اگر اس کا نام اچھا رکھا، اس کی تربیت اچھی کی، اس کا نکاح اچھی جگہ پہ دین کی بنیاد پہ کر دیا، 3 لڑکیاں ہوں اور ایک حدیث میں 2 بیٹیاں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم اور اس کے درمیان آڑ بن جائیں گی، اللہ جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ آج یہ لڑکیاں بری لگتی ہے، کوئی پیدا ہونے پہ گلا گھونٹ کے مار دیتا ہے، کوئی کچرے کے ڈھیر پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کوئی عیدی سینٹر میں جمع کروا آتا ہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ مسلمان کا عمل نہیں۔ اور کوئی ویسے ہی کفار کی تقلید میں پاگل ہو گئے، ہم 2 ہمارے 2 بچے 2 ہی اچھے، بس اس کے بعد کھاتا بند کروا لو۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ کفار کی تقلید ہے، یہ وہ اندھی تقلید ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کا خسارہ پاتا ہے۔ مسلمان کے لیے اہل کتاب عورت سے شادی کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے۔ آج کے لیے مسئلہ بڑا عام ہوتا جا رہا ہے، کوئی مسلمان لڑکی اٹھتی ہے کسی سکھ سے شادی کر لیتی ہے، کوئی کسی ہندو سے کر لیتی ہے، کوئی کسی کمیونسٹ سے کر لیتی ہے، کوئی کسی دہریے سے کر لیتی ہے۔ مسلمان عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی نان مسلم سے شادی کرے، اسی طرح مسلمان مرد کے لیے حرام ہے کسی غیر مسلم سے شادی کرے سوائے اہل کتاب، عیسائی لڑکی اور یہودیہ اور نصرانیہ، اس 2 سے نکاح مسلمان مرد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل کتاب میں سے نہیں ہے، کفار ہے، مشرکین ہے، یعنی غیر کتابی کفار، غیر کتابی مشرک، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں، وہ ہندو ہو، وہ عیسائی ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کمیونسٹ ہو، وہ بوذی ہو، وہ کسی مذہب کا ہو، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کرے۔ مرد صرف عیسائی لڑکی سے یا یہودیہ لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی شرائط ہے، عام نہیں ہے جس سے چاہے نکاح کرتے پھرو، پابندی ہے اسلام کے اندر۔ لیکن مسلمان لڑکی وہ قطعاً کسی نان مسلم کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ آئیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 کو سنتے ہیں۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن اجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي اخدان۔ یہ قرآن پاک کی آیت نور کا منارہ چمکتا ہوا راہ ہدایت واضح کر رہا ہے اہل ایمان کے لیے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محفوظ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ میں سے ہو یا اہل کتاب کے گروہ میں سے ہو۔ محفوظ عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کے رکھا ہے، جو فاحشہ نہیں ہے، جو مادر پدر آزاد معاشرے کا حصہ نہیں ہے، جس معاشرے کے اندر 13 سال سے بچی کو اس بے حیائی کی تعلیم ماں خود دیتی ہے، جس گندے معاشرے کے اندر 14-15 سال کے اندر وہ کئی بچوں کو جنم دے چکی ہوتی ہے، یہ اہل ایمان کے لیے نہیں۔ ہاں، کتابی عورت، نصرانی عورت، یہودیہ عورت، اس کے لیے پہلی شرط ہے وہ فاحشہ نہ ہو، وہ بدکار نہ ہو، وہ زانیہ نہ ہو۔ یہودیت کے اندر بھی زنا حرام، نصرانیت کے اندر بھی زنا حرام۔ ان دونوں مذاہب کے اندر سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر اس عمل کو برا کہا گیا، حرام کہا گیا۔ جو اپنے اس دین پہ قائم رہتے ہوئے زنا سے اپنے آپ کو بچائے، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر وہ فاحشہ ہے، بدکار ہے، زانیہ ہے، بچپن سے اس کو حق سمجھتی ہے کہ یہ تو حق ہے مرد و عورت کا، باپ کون ہوتا ہے روکنے والا، ماں کون ہوتی ہے روکنے والی، ہم آزاد معاشرے کا حصہ ہیں، ہم جتنے بھی آزاد ہو جائیں اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے حکموں سے مسلمان آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ شرط ہے، اگر وہ زانیہ نہ ہو، بدکار نہ ہو، فاحشہ نہ ہو، پھر اس کے ساتھ اہل ایمان
اس شرط پہ کہ وہ ان کا مہر ادا کریں، اور اس شرط پہ کہ ان کے محافظ بنے، ان کی عزتوں کے رکھوالے بنے، ان کو چار دیواری کے اندر امن و سکون اور شانتی کی زندگی دیں، آزاد شہوت رانی یا جنسی تسکین کا ذریعہ بنانے کے لیے یہ کام نہ کرے، بلکہ ان کو آزادی، ان کو گھر کی چار دیواری کے اندر عزت، سکون، حفاظت کی زندگی گزارنے کے لیے ان کے محافظ بنے، حق ادا کریں، مہر ادا کریں، اور وہ فاحشہ نہ ہو، بدکار نہ ہو، اور ہو بھی کتابیہ۔ آج کے دور میں تو کتابیہ ملنی ہی مشکل ہے۔ یورپ کا معاشرہ تو دہریہ ہو چکا ہے، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ وہ اسلام پہ ایمان رکھتے ہیں، نہ عیسائیت اور یہودیت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اکثریت آزاد ہو چکی ہے دین سے، نہ اپنے دین کو مانتے ہیں، نہ کسی اور دین کو مانتے ہیں۔ تو کسی دہریے سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ نصرانیت میں، اپنے عقائد پہ، اپنے مذہب پہ ہو، کتابی لڑکی ہو اور فاحشہ نہ ہو، اور مقصد اس کی عزت کے رکھوالے بننا ہو، آزاد جنسی تسکین اس کا مقصد نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر مالک نے اجازت دی ہے۔ اور ایمان کے ان کھلے کھلے احکامات کے بعد بھی اگر وہ کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے اعمال برباد ہو گئے، تباہ و ہلاک ہو گیا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت کے دن گھاٹا پانے والوں میں اس کا شمار ہو گیا۔ چوری چھپی یاریوں کی نتیجے میں وہ نکاح نہ ہو، فیس بک پہ دوستی ہو گئی، نیٹ پہ دوستی ہو گئی، چیٹنگ ہو گئی، اب وہ کہیں کی ہے، وہ کہیں کی ہے، تیرے واسطے میں مسلمان ہو جاتی ہوں۔ ایک بھائی نے مجھے پوچھا، جی وہ کہتی ہے میں آپ کے لیے مسلمان ہوتی ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے لیے مسلمان ہو تو مسلمان ہوگی، وہ آپ کے لیے کلمہ پڑھ بھی لے تب بھی کافر رہے گی، مسلمان تو نہیں۔ اصل اسلام نہیں سمجھا، وہ عاشقی معشوقی میں آ کر اب بس چونکہ رہنا اس کے ساتھ ہے، اب یہ ہندو ہے تو ہندو ہونے کے لیے تیار، عیسائی ہے تو عیسائی ہونے کے لیے تیار، موسلا ہے تو موسلا ہونے کے لیے، کچھ بھی ہے ٹھیک ساتھ ہے اس کے، تو مقصد اسلام کو سمجھا نہیں، اسلام کو جانا نہیں، ایسا ایمان کیا فائدہ دے گا؟ اور یاد رکھیے پیارے بھائیوں، گھر میں بیوی لانا صرف بیوی تک معاملہ محدود نہیں ہوتا، پوری نسل اس کی گود سے پروان چڑھتی ہے۔ ماں نیک ہوگی تو بچوں کی تربیت نیک ہوگی، تو خالد ابن ولید کی سیرت پہ چلنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ اور اگر ماں ہی بدکار ہو، ماں ہی فاحشہ ہو، ماں ہی بے دین ہو، ماں کو آخرت کی فکر نہ ہو، اس پہ ایمان نہ ہو، مرنے اٹھنے کا چکر ہی نہیں ان کے نزدیک، وہ دہریے ہو، تو سوچو آپ کی نسل برباد ہوگی یا نہیں۔ اب کوئی گوری لانے کے چکر میں، میم قابو کرنے کے چکر میں وہ اس آیت کو بنائے دلیل، دیکھو جی آیت میں اجازت ہے لیکن شرطیں موجود ہیں، وہ فاحشہ، بدکارہ، زانیہ، آزاد معاشرے کے اندر آزاد جانور والا روپ نہ ہو، بلکہ پاک باز، دامن کو بچا کے رکھنے والی، اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے بھی اس نے اپنی عزت کو بچا کے رکھا ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اہل ایمان کو کہ اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر لے، لیکن ان شرائط کو کبھی نہ بھولیں، اور اگر ان شرائط کو بھلا دیا جائے تو معاشرے کے اندر فساد، تباہی، بربادی، سب سے بڑی بربادی تو اولاد کی بربادی ہے۔ آپ کی اولاد کو دین کا، اسلام کا سپاہی کون بنائے گی؟ جو خود اسلام کو سمجھنے والی ہوگی۔ اور اگر آپ کی وہ بیوی اسلام کو نہیں جانتی، قرآن کو نہیں سمجھتی، دین کو نہیں سمجھتی، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتی، آپ کی اولاد کی تربیت کرے گی؟ اور یاد کر لیجئے، دنیا کی قیمتی ترین چیزوں میں سے ایک چیز اولاد ہے۔ اولاد برباد ہو گئی تو سب کچھ لٹ گیا آپ کا، مر گئے، ختم ہو گئے۔ اولاد نیک ہے، دعائیں کرتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی آپ کے درجے جنت میں بلند ہوتے رہیں گے۔ اور اولاد اگر فلمیں دیکھنے والی ہوئی، ڈرامے سننے والی ہوئی، گانے سننے والی ہوئی، بے نماز ہوئی، بے دین ہوئی، دنیا کے جانور ہوئے، کھا لیا پی لیا سو لیا، اللہ خیر صلی اللہ، اور کام ہی کوئی نہیں،
تو آپ کے لیے دعا کون کرے گا؟ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کون بنے گا؟ تو بیوی کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے سوچے، بیوی نہیں، پوری نسل میرے اس کی گود سے پروان چڑھنے والی ہے، یہ ہے کیسی؟ اگر وہ ایمان والی ہے، دین والی ہے، فاحشہ نہیں ہے، بدکار نہیں ہے، عزتوں کی رکھوالی کرنے والی ہے، وہ آپ کی بیٹی کو بھی عزت کی راہی بنائے گی۔ اور اگر وہ خود فاحشہ ہے تو جو کام ماں کرتی رہی وہی کام۔ وہ کہتے ہیں ایک آدمی کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، وہ لڑکی کو لے کے بھاگا، گدی ان کے گھر میں تھی لڑکی کے، اس نے کھوتی بھی کھول لی، اسی میں بیٹھ کے چل پڑے۔ راستے میں ایک پانی کا نالا جس سے کراس ہو کے جانا تھا، جب وہاں آئے تو وہ وہیں پہ بیٹھ گئی۔ اس نے کہا ٹردی نہیں، بہ کیوں گئی؟ کہا جدو میرا ابا میری ماں نو لے کے نسیا سی تے اس کھوتی دی ماں تے بہ کے نسیا سی، وہ بھی ایتھے ہی بہ گئی سی، وہ بھی یہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس گدی کی جو ماں تھی، جب میرے امی ابو عشق مشوقی میں بھاگے تھے گھر سے تو اس کی ماں پہ بیٹھ کے گئے تھے، وہ بھی پانی کو دیکھ کے بیٹھ گئی۔ اسے وہی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اس کھوتی کی بچی بھی اسی راستے پہ چلی ہے، اس باپ کی بیٹی بھی اسی راستے پہ چلی ہے، کل کو میری اس میں سے اولاد ہوگی تو وہ کہاں جائے گی؟ انہوں نے کہا بی بی معاف کرنا، مجھے بات سمجھ آ گئی، تم اپنے گھر جاؤ، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے۔ جو کچھ آپ کرو گے، جیسی آپ تربیت کرو گے، ویسا پھل پاؤ گے اپنی اولاد سے۔ تو لہذا عزت کا راستہ اور غیرت کا راستہ اختیار کیجئے، یہ اجازت ہے اسلام میں، لیکن راستہ اس کے لیے بھی اخلاق والا ہے، بے حیائی والا نہیں۔ چھپی ہوئی دوستیوں کو پورا کرنے کے لیے شادی کا چکر نہیں ہے، عشق مشوقی کو اینڈ تک پہنچانے کے لیے لاسٹ میں مولوی صاحب کو بلا کے مولوی صاحب نکاح پڑھا دیو۔ تو جب رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے گپے مارتے تھے تب بھی مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ مولوی صاحب یہ باتیں کرنا جائز ہے؟ نکاح پڑھاتے ہوئے مولوی صاحب یاد آ گئے۔ اگر اس راستے کو آپ نے اپنایا، یاد رکھیے جس بلڈنگ کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے جس دیوار کی، وہ دیوار ٹیڑھی رہے گی۔ اگر آپ کی ابتدا اس بات میں ہے تو پھر اللہ سے خیر مانگے کہ آپ پہ آنے والے مصیبتیں ٹل جائیں، وگرنہ ان شرائط کو اگر ہٹا کے اس دروازے کو کھول دیا جائے تو پھر معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں سیدنا حذیفہ بن یمان نے ایک یہودی عورت سے شادی کر لی۔ جب آپ کو پتہ لگا تو آپ نے حکم دیا کہ اس یہودی عورت کو چھوڑ دو۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین سے سوال کیا، احرام ہی، کیا یہ حرام ہے میرے لیے؟ آپ نے کہا اسے چھوڑ دو، کیا یہ حرام ہے؟ فاروق اعظم نے جواب میں کہا کہ یہ تجھے لیٹر ملے، میرا خط ملے، اس خط کو پڑھ کے رکھنے سے پہلے اس کو فارغ کرنا۔ یہ حرام نہیں ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں مسلمان عورتیں اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوں گی، لوگ تجھے دیکھا دیکھی اس کام پہ چل پڑیں گے، تیرے دیکھا دیکھی لوگ بھی یہ کام کریں گے، اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے مسلمان عورتوں میں فتنہ برپا ہوگا۔ وہ فتنہ جس کو 1400 سال پہلے فاروق اعظم نے پہچان لیا، آج ہماری نوجوان اکثریت اس کے اندر تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ جنہوں نے ابتدا ہی عزت کی راہ پہ نہیں پائی، اخلاق پہ نہیں پائی، غیرت پہ نہیں پائی، جہاں شراب کو پانی سمجھ کے پیا جاتا ہے، جہاں پہ زنا کو انسان کا حق سمجھا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر فٹ ہونے کے بعد آپ کی اولاد قرآن کی حافظ بن جائے گی؟ اللہ اہل ایمان پہ رحمت فرمائے، اللہ اہل ایمان کو شر اور فتنے سے محفوظ رکھے۔ اسلام ایک اتنا پیارا دین ہے، اتنا پیارا دین ہے، جب انسان اس پہ چلتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے، اور جب وہ اس کو چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ مجھے اس سفر میں ایک ساتھی نے سنایا کہ باپ اپنی فیملی کو لے کے وہاں شفٹ ہو گیا، کسی بات پہ اس کو غصہ آ گیا، اس نے تھپڑ مارا، بیٹے نے پولیس کو فون کر کے ابا جی کو اندر کروا دیا۔ باپ کو سمجھ آ گیا مسئلہ، وہ کچھ عرصے کے بعد صبر کر گیا، خاموش رہا، کچھ عرصے کے بعد کہا آؤ چلو پاکستان چھٹیاں گزار کے آتے ہیں، اور اپنے کسی دوست سے کہا کہ چھوٹا ساٹا لے کے آئیں گے تو میں نے ایئرپورٹ سے ملنا میں،
انہوں نے کہا خیر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں خیر ہی خیر، تو بس تو سوٹا ضرور لے کے آئی، باقی گل بات ہے۔ وہ جو ہی وہاں پاکستان ایئرپورٹ پہ اترا اور بچوں کے پاسپورٹ لے کے جیب میں ڈال لے، اور ایئرپورٹ پہ سوٹے سے وہ پٹائی کی، پتر ہون کر فون پولیس نو، ہون سد تے کرا مینوں اندر۔ آپ نے جو ماحول ان کو پرووائڈ کیا ہے، جس ماحول میں وہ پروان چڑھے ہیں، وہی رزلٹ ملے گا، اور کیا ملے گا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، دنیا کی 4 دن کی رنگینیوں کے لیے اپنی اولاد کو برباد نہ کریں، اپنی لذت کے اسباب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کو برباد نہ کریں، وگرنہ بے پردگی کا سیلاب آئے گا معاشرے کے اندر۔ اگر ماں بے پرد ہوئی، جو ماں بے پرد ہو، اس ماں کی بیٹی برقع پہن کے گھر سے نکلے گی۔ تو مجھے کسی نے پوچھا شیخ یہ یورپ میں سردی کیوں پڑتی ہے؟ میں نے کہا اللہ جانتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کیسی ہے، وہ اللہ سردی اتنی ڈالتا ہے یہاں پر تاکہ یہ اپنا جسم چھپا کے رکھے، اور اگر یہاں سردی نہ ہو یہ تو ننگے ہو کے روڈ پہ نکل آئے۔ جب بے دین عورت آپ کے گھر کے اندر آئے گی تو بے پردگی ہوگی، جب بے پردگی ہوگی تو زنا کا دروازہ کھلے گا۔ چہرے پہ نگاہیں پڑتی ہیں، چہرے پہ نظریں پڑتی ہیں، نظروں سے نظریں ٹکراتی ہیں، چہرے سے ہوتا ہوا معاملہ دل میں آتا ہے، پھر بدماشی اور بے حیائی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا زنا کے قریب نہ جاؤ، عورت کا چہرہ چھپا کے رکھو، نہ چہرہ کھلا ہوگا، نہ آنکھیں ٹکرائیں گی، نہ بدکاری، بے حیائی اور زنا کے راستے پہ لوگ چلیں گے۔ زانی انسان ایمان سے تہی دامن ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن۔ جب زانی زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، جب چور چوری کرتا ہے مومن نہیں رہتا، جب شرابی شراب پیتا ہے مومن نہیں رہتا۔ سنن نسائی کی روایت کے الفاظ سنیے، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ جب زنا کرتا ہے تو اسلام کا ہار، وہ پٹا اس کے گلے سے اتر جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، ایمان اس کی گردن سے نکل جاتا ہے۔ ابو داؤد ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زنى الرجل خرج منه الایمان۔ جب انسان زنا کرتا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور سایہ کر کے اس کے سر کے اوپر ٹھہر جاتا ہے۔ جب وہ اس برائی سے، اس گندے فعل سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ ایمان اس کی طرف لوٹتا ہے۔ اس لیے زنا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر ہلاکتوں کے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ مسلمان معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہوتا ہے، باحیا معاشرہ ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ زنا کی طرف نہ جاؤ۔ وہ اسباب جو آپ کو زنا کی طرف لے کے جائیں، وہ دوست جو آپ کو زنا کی طرف لے کے جائیں، ان سے دوستی یہ چھوڑ دو۔ وہ وسائل جو آپ کو اس برائی کی طرف لے کے جائیں، ان وسائل سے اپنے ہاتھ دور کر لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔